السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کو شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج شب میں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بھی شب ہے، اس کی بھی میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس شب میں قصائد کا پڑھنا، محفلوں کا انعقاد کرنا ثواب کا کام تو ہے ہی، لیکن ائمہ طاہرین سے جو اعمال وارد ہوئے ہیں ان کو انجام دینا بھی اس شب میں نہایت ہی ثواب کا باعث ہے۔ تو اس شب کے کچھ مختصر سے اعمال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کو آپ انجام دینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ثواب کے حامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا عمل جو اس شب میں انجام دینا ہے وہ غسل کرنا ہے۔ غسل آپ اس نیت سے کریں گے کہ میں غسل نیمہ شعبان کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ پھر نماز مغرب پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے نیمہ شعبان کی نیت سے کہ میں نیمہ شعبان کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھا جائے گا اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھا جائے گا۔ اور بہت ساری نمازیں اس میں وارد ہوئی ہے، اور ایک نماز یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیے 2 رکعت کر کے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، اسی طریقے سے ہر رکعت میں یہ عمل انجام دے۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھیں گے، لیکن جس طریقے سے ہم عام دنوں میں اس کو پڑھا کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں، بلکہ برعکس پڑھی جائے گی، یعنی پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ یہ عمل تمام کرنے کے بعد آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے جو اس شب سے مخصوص ہے، یا زیارت وارثہ پڑھیں گے۔ اس کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے، اس عمل کو فراموش نہیں کریے گا۔ اس کے بعد بہت سارے اعمال ہیں جو مفاتیح الجنان میں وارد ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک عمل ہے اس شب کا جو اس شب سے مخصوص ہے کہ آیت اللہ کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے 3 نیتوں کے ساتھ۔ پہلے طول عمر کی نیت سے پڑھا جائے، پھر دوسری مرتبہ رزق میں اضافہ کی نیت سے پڑھا جائے، تیسری مرتبہ صحت و سلامتی کی نیت سے پڑھا جائے۔ اس کو آپ تمام مومنین کے نام بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھیے، نماز جعفر طیار علیہ السلام پڑھیے، جو بھی نمازیں وارد ہوئی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے دعائے کمیل کی تلاوت کریے، دعائے ندبہ کی تلاوت کریے، اور جو بھی دعائے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے جیسے دعائے فرج ہے، الہی عظم البلا ہے، دوسری جو بھی دعائیں ہیں ان کو آپ اس شب میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور کثرت کے ساتھ استغفار کریے اور مومنین کے لیے دعا کریے، اپنے گناہوں کو یاد کریے، ہمارے لیے دعا کریے، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا مغفرت کی دعا کریے، اور جو بھی مومنین ہیں ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی تمام سال کے امور کو لکھ دیتا ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی رزق کو تقسیم کرتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی پوری کائنات کی تقدیر کو معین کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔